بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر پاکستان کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں عید الفطر کی سنتیں اور احکامات بتائے جائیں گے۔ ناظرین، 2024 کا رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جاری ہے۔ آج 26 رمضان المبارک ہے۔ چند دنوں بعد عید الفطر آنے کو ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے عید الفطر کی سنتیں اور احکام بتائیں گے۔ عید الفطر کی کل 9 سنتیں ہیں، جو کہ یہ ہیں۔ نمبر 1، عید الفطر سے پہلے صدقہ فطرانہ ادا کر دینا چاہیے تاکہ غرباء مساکین اپنی اور اپنی بچوں کی ضروریات پوری کر سکیں اور وہ بھی اس خوشی میں ہمارے ساتھ ہوں۔ نماز عید کے بعد فطرانہ نہیں ہوگا۔ یہ فطرانہ، جس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، یہ دراصل ماہ رمضان میں روزوں کے دوران جو غلطی اور کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ ناظرین، فطرانہ سے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو میں 5 دن قبل یعنی کہ 1 اپریل کو پیش کر چکا ہوں۔ آپ چاہیں تو اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عید الفطر کی سنت جو ہے نمبر 2، وہ یہ ہے غسل کرنا۔ عید نماز الفطر ادا کرنے سے پہلے غسل ضروری ہوتا ہے، اور یہ غسل ادا کر کے ہمیں جانا چاہیے عید الفطر ادا کرنے کے لیے۔ اور نمبر 3 پہ جو سنت آتی ہے وہ ہے اچھا لباس پہننا۔ عید الفطر پہ ہمیں اچھا لباس پہننا چاہیے۔ آج کل مہنگائی کی وجہ سے کئی لوگوں کو نئے کپڑے پہننا نصیب نہیں ہو سکتا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نیا جوڑا ہی ہو، اچھا لباس ہو، بھلا وہ پہلے کا سلا ہوا ہو، اور وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اچھے لباس کے یہ مطلب ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ جو سنت ہے وہ خوشبو لگانا۔ عید الفطر پہ خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ نمبر 5 پہ جو سنت ہے وہ نماز عید سے پہلے تاک کھجوریں کھانا ہے۔ تاک کھجوریں کھانا بھی یہ سنت کہلائی جاتی ہے عید الفطر کی۔ تاک سے مراد 1، 3، 5، 7 وغیرہ۔ نمبر 6 پہ جو سنت ہے وہ نماز کے لیے عیدگاہ جانا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ عید الفطر جو ہے عیدگاہ میں ادا کریں تو وہ سب سے زیادہ موزوں اور مناسب رہتا ہے۔ نمبر 7 پہ جو سنت ہے اس کے مطابق عیدگاہ پیدل جانا ہوتا ہے، یعنی کہ عید الفطر ادا کرنے کے لیے ہمیں عیدگاہ پیدل جانا ہوگا۔ کسی گاڑی میں یا کسی اور حوالے سے اس طرح سے نہیں ہم جا سکتے عیدگاہ میں۔ نمبر 8 پہ جو سنت ہے اس کے مطابق عزیز و اقارب کے ساتھ عیدگاہ جانا، یعنی کہ اگر ہو سکے تو ہمیں عیدگاہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جانا چاہیے نماز عید ادا کرنے کے لیے۔ نمبر 8 کے مطابق ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا ہے، یعنی جب ہم عیدگاہ جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کریں اپنے گھر کے لیے۔ نمبر 9 کے مطابق گھر سے عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا۔ جب ہم گھر سے عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں تکبیرات ادا کرنا چاہیے۔ عید الفطر کی تکبیرات جو کہ گھر سے عیدگاہ جاتے ہوئے ہمیں پڑھنا چاہیے، تکبیرات وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں تو عیدگاہ میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے عید گلے ملنا چاہیے اور انہیں عید مبارک کہنا چاہیے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عید الفطر کی سنتیں بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو مہربانی کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ آل کر کے کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک بھی یہ ویڈیو شیئر کریں۔ اسلامک ٹیچر پاکستان کے ناظرین کو ایڈوانس میں عید الفطر مبارک ہو اور رمضان کے تمام روزے مبارک ہوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔